ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 کتابیں جو سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب امام ابو داود کی سنن ابو داود شریف ہے، اور بہت اہم کتاب حدیث کی. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے پاس 5 لاکھ احادیث تھیں. ان میں سے میں نے سنن ابی داود میں تقریباً 5000 حدیثیں جمع کی ہیں. یعنی 5 لاکھ میں سے انہوں نے 5000 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تم نے 5000 حدیثیں جمع کی ہیں، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے مختصر راستہ بتا دو کہ میں پورے دین پر عمل کر لوں، تو آپ ان 5000 حدیثوں میں سے کس حدیث کا انتخاب کریں گے؟ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 حدیثیں ہیں، اگر کوئی ان 4 حدیثوں پہ عمل کر لے تو گویا کہ اس نے پورے دین پر عمل کر لیا. یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ 5 لاکھ میں سے 5000 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور 5000 میں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 4 حدیثوں پہ عمل کر لے تو گویا کہ اس نے پورے دین پر عمل کر لیا. وہ 4 حدیثیں ہیں، اس رمضان میں انہی پر گفتگو کرنا مقصود ہے. فرمایا کہ پہلی حدیث یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بے فائدہ کام چھوڑ دے. لا یعنی اور بے فائدہ کام چھوڑ دے. فرمایا کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کی جیسے نیت ہوگی اس کو ویسا اجر ملے گا. فرمایا کہ تیسری حدیث یہ ہے کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اور فرمایا کہ چوتھی حدیث یہ ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. پھر آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گا گویا کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. یہ 4 حدیثیں امام ابو داود نے ان کا انتخاب کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ان 4 میں ایک اور حدیث کا اضافہ فرمایا تھا. امام ابو حنیفہ امام ابو داود سے کوئی 50 سال پہلے گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کہلانے کے لائق وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اب ان 5 حدیثوں پر انشاءاللہ ہم اس رمضان میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اس روایت کو لے لیتے ہیں جس کا انتخاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ ان کا مقام امام ابو داود سے بڑھ کر ہے، اور امام ابو داود سے بہت پہلے گزرے ہیں، تابعی ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث پہ، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث جس پر انسان اگر عمل کر لے تو گویا کہ وہ پورے دین پر عمل کرنے والا ہے. وہ حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ حدیث بخاری میں بھی مذکور ہے، پھر مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں ہے.
اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے کے لائق وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس روایت میں مسلمان کا ذکر ہے، جبکہ مستدرک احمد کی روایت میں المسلمون کے بجائے الناس کا ذکر ہے، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس سے پوری انسانیت اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی تکلیفوں سے پوری انسانیت محفوظ رہے۔ دیکھیں اس میں بلا وجہ تکلیف تو جانور کو بھی نہیں دینی چاہیے، ایک کافر کو کیسے دے سکتے ہیں آپ تکلیف؟ ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو پھر تو حالت جنگ میں وہ آپ کو مارنے کی کوشش میں، آپ اس کو مارنے کی کوشش میں۔ اگر حالت جنگ میں نہیں ہے تو پھر جس طرح کسی مسلمان کو اذیت نہیں دے سکتے، اسی طرح کسی کافر کو اذیت نہیں دے سکتے، بلکہ بلا وجہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ بھائی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب ہم یہ حدیث پڑھتے تو ہیں اور بارہا سنتے بھی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے کہ اصل تو یہ ہے نا، دیکھیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ میں کوئی وعظ کہوں اور آپ وعظ سنیں اور گھر جا کے آپ نے ایک تمغہ لگا لیا کہ جی میں وعظ سن کے آیا ہوں۔ اصل ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں غور کریں کہ ہم ذاتی زندگی میں کہاں کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ فکر ہو اور ہم اس کو چھوڑنے کی فکر کریں، تب جا کے ہمارے اس بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، میں گھر پہ تو بعد میں آؤں گا، ہم مسجد سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم کیا کیا طریقے دوسروں کو اذیت دینے کے اختیار کرتے ہیں۔ کم سے کم یہاں سے شروع کر لیں، روزانہ ہم کچھ نہ کچھ مذاکرہ کریں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اگر یہ کام ہم میں سے کوئی کرتا ہے تو اس سے توبہ کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان کو اذیت پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ہم گھر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے گاڑی پارک کرتے ہیں، موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موٹر سائیکل اور گاڑی ہم اس طرح پارک کریں کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر راستہ ہے، راستہ بند نہ کریں، راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ گاڑی کھڑی کرنے کی جو جگہ ہے وہاں گاڑی کھڑی کریں، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جو جگہ ہے وہاں موٹر سائیکل کھڑی کریں۔ اگر آپ مسجد کی دروازے پر آ کے گاڑی کھڑی کر دیں گے یا موٹر سائیکل کھڑی کریں گے تو دوسروں کو تکلیف ہوگی نا، اذیت ہوگی۔ بھائی دیکھو یہ تو ایمرجنسی کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے نا۔ ایک صاحب نے کہا کہ مسجد کے 2 دروازے ہیں، میں نے ایک پہ موٹر سائیکل کھڑی کر لی تو کیا ہے، دوسرا تو کھلا ہے نا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو اور لوگ تیزی سے بھاگے ہیں تو دروازے بڑے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ سب سہولت سے نکل سکیں، کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے ایک موٹر سائیکل کھڑی کر کے ایک دروازہ بند کر دیا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دروازوں کے سامنے موٹر سائیکل نہ کھڑا کریں۔ اسی طرح ریمپ ہے جس سے معذور لوگ اپنی ویل چیئر لے کر جاتے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس ریمپ کے کنارے پر جہاں سے اترنے کا راستہ وہاں موٹر سائیکل کھڑی کر دیں۔ تو اگر کوئی معذور ہے، اگر دیکھو لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز سے فارغ ہو کر جب جائیں گے اس وقت تک تو میں موٹر سائیکل ہٹا لوں گا، لیکن معذور کو تو نماز کے دوران بھی ضرورت پیش آ سکتی۔ اگر اللہ نہ کرے نماز کے دوران ضرورت پیش آ جائے تو وہ کہاں سے جائے گا؟ وہاں تو آپ نے موٹر سائیکل کھڑی کی بھی ہے، تو کتنی بڑی اذیت اور تکلیف کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ تو اس لیے آج کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم جب مسجد آئیں تو اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل اس طرح کھڑی کریں، یعنی کھڑے کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کو اذیت تو نہیں ہوگی۔ بس ایک مرتبہ یہ سوچ لیا، آپ نے سوچنے کی عادت ڈال لی تو انشاءاللہ آپ کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ ہم سے اذیت اس لیے پہنچتی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی یہ عادت ڈال لیں کہ کوئی بھی کام کریں اس سے پہلے ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ بھائی میرے اس کام سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، انشاءاللہ
ہم ایسی چیزوں سے پھر بچ جائیں گے جو کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنے نیک بندوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا